آگے جو پانچویں تیاری ہے وہ ہے اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اس میں جتنا یہ پورا درس ہی بنتا ہے، اور ہم لوگوں نے پورا درس بھی کیا ہے اس کے اوپر، اس میں جتنا بھی اس کے بارے میں بولا جائے اتنا کم ہے، اور جتنا اس کے بارے میں ڈرا جائے اتنا کم ہے۔ ہم حدیث یہ ہم جانتے ہیں کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ حدیث ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں اپنی زبانوں کی وجہ سے جاتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ حدیث ہم نے یہ سنی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کبھی ایسی بات اپنے زبان سے نکالتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ زبان ہے نا جس کے آگے صبح کے وقت میں سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ہر معاملے میں تو اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ تو اگر ٹیڑھی چلی ہم تیرے ساتھ ہی لگے ہیں، اگر تو اگر ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور تو اگر سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ یعنی زبان کی وجہ سے اگر جہنم میں کوئی انسان ڈالا گیا تو سارے اعضاء تو اس کی سزا سارے اعضاء کو ملے گی۔ تو رمضان کی تیاریوں میں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں رمضان میں چغلی نہیں کرنی، ہمیں رمضان میں غیبت نہیں کرنی، اور جس کسی نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جہالت کے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے پیٹ کو خالی رکھے، ہے نا۔ تو ہم کو یہ پتہ ہے رمضان میں کہ یہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ زبان کا ہوتا ہے، نگاہوں کا ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب کہ تیاری ابھی سے شروع ہو گئی اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں جانا ہے واپس، اور ہم نے یہ جان لیا کہ ایک چیز لٹک گئی ہے میرے سر کے اوپر، وہ تو پہلے سے بھی لٹکی تھی، موت تو میرے جوتے کے تسمے سے پہلے بھی قریب تھی، لیکن احساس نہیں تھا۔ آج احساس جاگ گیا ہے، تو اس کو جگا کے رکھیں تاکہ زبان صحیح ہو جائے، تاکہ عمل صحیح ہو جائے۔ یحییٰ بن معین کو کسی نے گالی دی، اور کیسا عمل ہونا چاہیے، زبان کیسے ٹھیک رکھنی ہے، اس کی مثال دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ مثالوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کے بندے ایسے ایسے تھے، ہمیں کہاں کہاں پر ٹھیک ہونا ہے۔ یحییٰ بن معین کو کسی نے گالی دی تو وہ مسکرانے لگے، کسی نے کہا جواب دیں، کسی نے کہا جواب دیں، مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے علم کیوں حاصل کیا؟ اگر گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے علم کیوں حاصل کیا؟ پہلے کے سلف کیسے اپنے عمل کے ذریعے چیزوں کا تجزیہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو ہر چیز جو مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کیوں آ گئی، یہ کیوں آ گئی، یہ کیوں آ گئی میرے اوپر، کسی نے نظر لگا دی، کسی نے جادو ٹونا کر دیا، کسی نے پتہ نہیں کیا کر دیا، دوسروں پر ہم الزام لگانے لگ جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کی بات کو نوٹ کریے۔ مالک بن دینار رحم اللہ نے کہا جسم میں کمزوری ہو گئی ہو، رزق میں کمی ہو گئی ہے، اور اگر دل سخت معلوم ہونے لگ جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری زبان نے وہ بول دیا ہے جو اسے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہاری زبان نے وہ بول دیا ہے جو اسے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ مکافات عمل، ہمارے عمل کی نحوست، اور بعض اوقات اس کا عذاب دنیا میں دکھائی دینے لگ جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھتا اس بات کو کہ اس دنیا میں بھی بعض اوقات سزائیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ تو انسان اپنی زبان کی آج 5واں نمبر لکھیے، اور اس کے آگے لکھیے
کہ میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تھکاؤں گی۔ اب وقت آ گیا کہ اعمال نامے کے اوپر وزن ڈالا جائے، قبر میں جانے کی تیاری پکڑی جائے۔ اب لکھیے کہ میں اپنے زبان کو سوچے بغیر کچھ نہیں نکالوں گی اپنی زبان سے۔ چھٹی چیز، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے آگے، اور اب یہ ابھی سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو دور قرآن شروع کر چکے ہیں الحمدللہ، جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں دور قرآن میں ہیں اب اس وقت، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ محض صرف نکھت کرائیں گی یا کوئی گروپ ہم کو بٹھا کے کرائے گا، اس سے اوپر اٹھ کے کہیں اور بڑی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس دعا کی طرح کہ اللہ مجھے دن رات اسے پڑھنے کی، آنا اللیلی و آنا النہاری، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ۔ یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے آنکھوں کا نور، دل کی بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا جائے گا، اور جب اس کی وہ خیر و برکت حاصل کی جائے گی کہ قرآن میرا سفارشی بنے گا میرے قبر میں۔ جب میں نے ٹائم ہی نہ لگایا تو پھر امید ہی کیا بنی؟ پھر میرا ساتھی کیسے بنے گا، قبر میں یا آخرت میں؟ سورہ بقرہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان بن کے آئیں گی، سایہ بن کے آئیں گی۔ قرآن کو پڑھنے والا، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور سب کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ یعنی الف لام میم پڑھنے والا اپنے لیے 30 نیکیاں جمع کر لیتا ہے۔ کتنا اجر میں کھو رہی ہوں، کتنا وقت فون پہ جاتا ہے، کتنا وقت دوسرے کاموں میں ادھر ادھر۔ کسی کو صفائی کا شوق ہے وہ صفائی میں ہی لگائے، کسی کو پکانے کا شوق ہے وہ پکانے میں ہی لگائے، کسی کو باتوں کا شوق ہے وہ باتوں میں ہی لگائے، اور کسی کو لڑنے کا شوق ہے تو وہ گھر میں لڑائی میں ہی لگائے۔ لیکن جو وقت اللہ کی کتاب سے اجر حاصل کرنے کا تھا، اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا تھا، کہ حدیث ہے کہ تم اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے جو خود اس کے اندر سے نکلی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اپنے آپ سے کہیں، میں آج سے جو 1 پارہ پڑھتا تھا وہ 2 پڑھے، جو 2 پڑھتا تھا وہ 3 پڑھے، اور جو کم پڑھتا تھا وہ کم سے کم 1 پارہ پڑھے۔ میں آج سے قرآن کو اپنا ساتھی بنا لوں گی انشاءاللہ۔ 7ویں چیز، دعا۔ یہ ہے نا مومن کا ہتھیار۔ 3 دعائیں ایسی جسے اللہ رد نہیں کرتا: مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور روزے دار کی دعا۔ دعا ہر چیز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، چلتے پھرتے مانگیں اللہ رب العالمین سے عافیت کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جس کسی نے 3 بار صبح میں یہ کہہ دیا اور 3 بار شام میں کہہ دیا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا پہلے میں پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، اعتقاد اتنا نہیں تھا۔ اب تو تمام ویکسین سے بڑی ویکسین میرے پاس موجود ہے۔ کوئی کورونا کا ویکسین ایجاد ہو یا نہ ہو، اس کی دوا ایجاد ہو یا نہ ہو، کیا میرے لیے شر سے، بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے ہتھیار نہیں دیے؟ معوذتین نہیں ملی ہمیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دعائیں نہیں ملی ہمیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دعا نہیں ملی ہمیں کہ جس نے یہ دعا مانگ لی صبح میں:
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار جس نے پڑھ لیا، سب کچھ موجود ہے، اور یہ 1400 سال سے موجود ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن ایسے حالات میں ہمارے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جو لکھا ہے وہ جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، لیکن کیا ہمیں حصار نہیں دیا گیا، کیا ہمیں اللہ کی پناہ نہیں دی گئی، کیا ہمیں ڈھال نہیں سکھائے گئے اور دیے گئے؟ یہ سب کچھ موجود ہے مومن کے پاس، یہ سب کچھ موجود ہے آپ کے اور میرے پاس، دل کے تسلی کا سامان، قلب مطمئنہ، سکینت، یہ پڑھیں اور سکون میں ہو جائیں، میرا رب جیسا چاہے گا ویسا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو دعائیں ہیں میرے پاس، اور جس کسی نے یہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جس نے یہ دعا پڑھی کسی بھی تکلیف اور کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کو وہ تکلیف نہیں چھوئے گی۔ اب اس سے زیادہ بڑا کوئی ویکسین چاہیے آپ کو اور ہم کو؟ اللہ کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تسلی حاصل کریں، لکھیں اپنے پاس کہ میں صبح اور شام یہ دعائیں پڑھ کے دن بھر دعاؤں میں اور مناجات میں رہوں گی، لیکن اپنے پیاروں کے لیے دعا کروں گی، اپنے بچوں کو سکھاؤں گی۔ اب وقت آ گیا، اتنا اچھا فیملی ٹائم ہے، اس وقت بچوں کو بہت اچھی طرح ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب بچے بھی موت کو دیکھ رہے ہیں، اس ملک کے بھی، جتنا ان کو دنیا کے دھن میں لگا رکھا ہے کہ ان کو دکھائی نہیں دیتی چیزیں، اب ہے سب کے سر کے اوپر یہ ٹنگی ہوئی۔ تو اب ان کو جمع کریں، ان کو اللہ کی یاد کرائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں۔ ہر فیملی میں ایک فیملی ٹائم ہو چھوٹا سا، جس میں ہم اللہ کی باتیں کریں، جس میں ہم اللہ کی باتیں ان کو سمجھائیں، جس میں ہم ان کو پرپس آف لائف بتائیں، جس میں ہم ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھائیں کہ بیٹا اب وقت ہے، اب اللہ کی طرف پھر جاؤ۔ کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت ہمیں، اور نہ ہماری جو ہے اکنامی کو کریش ہونے سے کوئی بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو پھر سے دوبارہ ہمیں سنبھال سکتا ہے، یہ اللہ ہی ہے دوبارہ جو اس وبا سے ہمیں جو ہے وہ بچ سکتا ہے اور ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو بہت اچھا وقت ہے، لوہا گرم ہے، ایک ضرب کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ بچے جو کبھی سنتے نہیں تھے، کبھی مانتے نہیں تھے، کبھی بیٹھتے نہیں تھے، آج ہمارے گھروں میں اب یہ بھاگا بھاگی سے ہٹ کے آج ہمارے گھروں میں ہیں، اور ہم بہت اچھی طرح ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی، اپنے بچوں اور اپنے شوہروں سے کہیں کہ وہ خطبات دیں اور گھر میں نماز جمعہ پڑھائیں۔ اب اس وقت ہم اس فتوے میں نہیں جا رہے کہ بڑی جماعت ہونی چاہیے جناب، مسجد ہونی چاہیے جناب، کوئی نہیں۔ اس وقت مجبوری کا وقت ہے، اور جب مجبوری کا وقت ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں الاؤڈ ہیں۔ اب ہم اسی حالت میں ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جمعہ پڑھیں۔ کوئی کہہ دے کسی کو کہ نکہت حیدر نے یہ فتویٰ دے دیا، نعوذ باللہ، ہم نے فتویٰ نہیں دیا ہے، ہم صرف اس بات کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ہم کب تک خطیبوں کو ہی خطبے کی ذمہ داری دیں گے، ہم کب اپنی اولادوں کو لے کے آئیں گے کہ وہ 2 منٹ کچھ چیزوں کو پڑھیں، تیاری کریں، اور اس کے بعد جمعہ پڑھائیں اپنی فیملی کو یا شوہر ہمارے۔ ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے نا، وقت آ گیا ذمہ داری ادا کریں، سیکھیں، ہم اللہ نے ہمیں سیکھنے کے لیے یہ وقت دیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہنے لگے ہیں رمضانوں میں، اب اگر تراویح نہیں ہو رہی کہیں پر تو تراویح اپنے گھروں میں اپنے شوہروں سے کہیں وہ تراویح پڑھائیں، 8 رکعت تراویح قرآن کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کریں، اس کی اجازت موجود ہے۔ نفل نمازوں میں قرآن کو لے کے پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا یہ بات؟ تو ہر وقت ہم مسجدوں میں ہی جانے کی ہی فکر میں لگے رہیں۔ اب اگر وہ اچھی بات تھی الحمدللہ جب تک ہو رہی تھی نماز، اب اگر نہیں ہو رہی تو ہر بچہ اپنے گھر میں تراویح پڑھائے، اپنے جوان بچوں کو آگے کریں کہ تم پڑھاؤ اور ہم تمہارے پیچھے، ماں باپ پیچھے پڑھیں اور بچوں کو آگے کریں، ان کو لیڈر بنائیں، ان کو رسپانسبلٹی دیں، ان کو یہ محسوس ہونے دیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، ان کو یہ محسوس ہونے دیں کہ وہ بڑے ہیں، ان کو اس خوشی کو محسوس ہونے دیں کہ وہ اس لائق ہیں کہ امامت کر سکتے ہیں۔ اور یہی ذمہ داری ان کو اور یہی خوشی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پرسنالٹی میں، ان کی طبیعت کے اندر
بہت تبدیلی لے کے آئے گی۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کو افطار کرائیں ہم۔ اب اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے اس میں یہاں پر تو اتنی پریشانی نہیں ہے، مگر یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو ہے دقت۔ ایسے لوگ جو ڈیلی ویج کے اوپر تھے ان کی کتنی تکلیف ہے، انڈیا پاکستان میں کتنی تکلیف ہے۔ اس وقت کھڑے ہو جائیں ہم میں سے ہر کوئی، پیسے جمع کریں، پیسے اکٹھے کریں اور وہاں پر لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہاں پر ان کو بھوکے مرنے سے بچایا جا سکے۔ 21 دن کا لاک آؤٹ انڈیا نے کیا ہے، ہمیں پاکستان کی نہیں خبر۔ تو آپ لوگ جہاں کہیں کا بھی بیک ہوم جہاں سے ہیں، جہاں پر تکلیفیں ہیں، یہاں پر بھی اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو کھلا رکھیں۔ کہیں سے آواز آئے گی یا کوئی جماعت کوئی آرگنائزیشن آپ سے یہاں کے بارے میں بھی بات کرے گی یا کہیں کے اور کے بارے میں بھی بات کرے گی تو آپ اور ہم ابھی سے جڑیں۔ یعنی روزے دار کو روزے افطار کرانے کے اعتبار سے بھی ہم لوگ کراتے رہیں، سکینت گروپ کے اعتبار سے ہم آپ کے پیسوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ اور یہ 4 فیملی کا $55 $50 پچھلے سال لیا تھا، اگر اس سال لیتے ہیں تو 55 بنے گا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کھلائے، روزے دار کو افطار کرانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور کھانا کھلانا تو اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہے، اور اگر وہ کھانا روزے دار کو کھلایا جائے تو یہ جو مہینہ کہتے تھے نا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو دعوتوں کا مہینہ آ گیا، گویا کہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا کہ بھوکے رہ کے اللہ کی عبادت میں وقت صرف کیا جائے، مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑا جائے۔ یہ تو رمضان کو بھی ہم لوگوں نے بالکل ایک دعوتی مہینہ بنا دیا کہ جتنا اس میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے متوجہ ہونا چاہیے تھا، ہم اتنا ہی نعوذ باللہ اپنے عمل سے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ دعوتوں کا سلسلہ جو چل پڑا کہ ہم نے صرف یہ جانا کہ جو بھرے پیٹوں کو کھلانا ہے، بھوکے پیٹوں کو کھلائیں، یہ ہے اصل بات۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دعوتیں نہیں کی جا سکتی، کوئی ایسی بات نہیں کہی جا رہی یہاں پہ، دعوتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن دعوتوں کا حاصل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کی کمپٹیشن ہے، پکانے میں بھی، کھلانے میں بھی، کپڑوں میں بھی، اور مکس گیدرنگ ہے۔ کہاں کہاں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اس ایک اجر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھلائیں جو بھوکے پیٹ ہیں اور جن کو رمضان میں کچھ سہولت مل جائے گی۔ پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے قریب 100 لوگوں کو افطار کا انتظام کیا تھا اور یہ رمضان کٹ بنا کے بھیجا تھا۔ آج اپنے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم لوگ پیسے جمع ہی کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان میں جہاں کہیں بھی اس وقت مشکل ہے ہم لوگ اس کو بھیجنے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ ہم اس لاک ڈاؤن میں ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ تو اسی سے بات کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ سخاوت۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سخاوت، صدقہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ کثرت کے ساتھ صدقہ دیں۔ $1 a ڈے، جو لوگ سکینت گروپ سے ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم $1 a ڈے کی طرف اکثر لے کے آتے ہیں لوگوں کو کہ ہم $1 a ڈے دیں گے۔ ایک دن کم سے کم صبح کے وقت میں $1 تو ڈالا ہی جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں اور دنوں میں بہت زیادہ ہم خرچ کرتے ہوں گے کہیں پر، لیکن کوئی ایک دن بھی اللہ کے راستے میں دیے جانے سے خالی نہ ہو۔ ایک باکس ہو میرے پاس صدقے کا، جس میں کہ میں صدقے جب اپنے بچوں کی اور اپنے تمام گھر والوں کی امن و امان اور صحت و عافیت اور زندگی کے متمنی ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں دیں بھی، تاکہ یہ صدقہ کہیں بھوکے پیٹ لوگوں کو جا کے لگے اور ان کے جسم اور ان کے رونگٹے آپ کو دعائیں دیں، آپ کی فیملی کو لگے وہ دعائیں، اور لگتی ہیں یہ دعائیں، یہی دعائیں لگتی ہیں، سچ مچ یہی دعائیں لگتی ہیں۔ اس کی برکت کو آپ دیکھیں گے تو سچ مچ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے میں آپ کا دل نہ لگے گا، کہ جن کے دل دکھی ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کی جائے، جن کے دل دکھی ہیں ان کو تھوڑی سی راحت پہنچائی جائے۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو والنٹیئر کریں۔ دل کا اطمینان بھی ہے اس سخاوت میں کہ اپنا وقت صرف کریں، اپنی صلاحیتیں دیں۔ سخاوت صرف یہی نہیں ہے کہ مال ہی دیں،
کسی کو 2 منٹ کا کال کر کے اس کی خیریت کا پوچھ لینا، کسی کو اس کی اپنے اڑوس اور پڑوس کو اپنی خیریتوں کا پوچھ لینا، یہ سب کچھ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اب تو ہے نا ٹائم، اللہ نے دیا نا ہمیں، تو اس ٹائم کو استعمال کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ صدقہ سب سے زیادہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ سب سے زیادہ اللہ کو کی ناراضگی اس کو دور کرتا ہے۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کر لیں گے۔ اب 5-7 منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، تو آپ لوگ رہیے گا میرے ساتھ لگے ہوئے۔